السلام علیکم، میرا نام ہے علینہ عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کرشن چندر کا افسانہ کچرا بابا۔ کرشن چندر اس افسانے میں عام انسانی زندگی کی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور روٹی، کپڑا، مکان کے لیے آخری سانس تک لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس انسان کی سب سے حسین خواہش یہ ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو، امن قائم ہو اور نئے سماج کی بنیاد رکھے۔ اس لیے وہ اکثر طنز سے بھی کام لیتے ہیں اور دنیا کی خود غرضی کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قاری کے اندر اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ کرشن چندر نے نچلے اور پسے ہوئے پسماندہ طبقے کی محرومیوں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ اب میں کرشن چندر کے اس افسانے کچرا بابا کا تعارف بیان کرنا چاہوں گی کہ کرشن چندر نے کچرے بابا میں ایک ایسے فرد کی کہانی کو بیان کیا ہے، یعنی کہ کرشن چندر کا یہ افسانہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں کرشن چندر نے دنیا کی ریاکاری اور خود غرضی کو طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس افسانے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کے لیے زندہ رہے اور خراب سے خراب حالات میں بھی انسانی بقا کی جدوجہد جاری رکھتا رہے۔ کچرا بابا کے بنیادی کردار کا نام کچرا بابا اس لیے پڑ گیا کہ وہ کچرے کے ٹب میں رہتا ہے اور وہیں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ کبھی یہ بھی زندہ کردار تھا، لیکن مسلسل بیماریوں، آپریشن اور زندگی کے دکھوں نے اسے کچرے کے ٹب تک پہنچا دیا۔ لوگوں کو اگر اسے کچھ دینا ہو تو خوراک کی چیزیں اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے ٹب میں پھینک دیتے تھے۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ یہ معاشرے کے افراد کے ساتھ مل کر باہم زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ، درد اور خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ کچرا بابا کو مصیبت کے وقت نہ صرف اپنی بیوی سے بے وفائی ملی، اس کی بیوی دلاری اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ کچرا بابا کہتا، آخر کب تک وہ میرے ساتھ رہتی، یعنی میرے جیسے بیمار انسان کے ساتھ وہ کب تک رہ سکتی تھی؟ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس حالت میں سماج نے بھی اس کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا اور اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ زندگی اور پیار و محبت کے لفظوں سے شعوری طور پر کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے سارے جذبات و احساسات مردہ پڑ چکے تھے۔ کچرے کا ٹب ہی اس کی پوری زندگی بن گیا تھا، کیونکہ اسے سوائے اس دنیا میں اب دکھ اور پریشانی کے اس کے پاس کچھ اور تھا ہی نہیں، کیونکہ جب اس پر مصیبت آئی ہے، وہ بیمار ہے، مشکل میں ہے، تو یہاں تک کہ اس کی بیوی تک چھوڑ گئی ہے۔ وہ تو اس کی اپنی تھی، تو پھر دوسرے تو اس کے لیے غیر ہے نا، تو پھر وہ اس کا کیا خیال رکھیں گے؟ یعنی کہ افسانے کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے کچرا بابا، اس کو ایک نوزائیدہ بچہ ملتا ہے۔ رات بھر کچرا بابا اس نوزائیدہ بچے کو اپنی گود میں لیے بے چین بے قرار فٹ پاتھ پر ٹہلتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچرا بابا آج کچرے کے ٹب کے قریب نہیں ہے، مطلب کہ نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ سڑک کے پار تعمیر ہونے والی عمارت کے نیچے کھڑا اینٹیں دھو رہا ہے۔ اس عمارت کے نیچے پیڑ کی چھاؤں میں ایک پھولدار کپڑے میں لپٹا ایک ننھا بچہ منہ میں دودھ کی چوسنی لیے مسکرا رہا تھا۔ اس افسانے میں کرشن چندر نے بدصورتی میں سے مستقبل کی خوبصورتی کی نوید دی ہے، یعنی کہ کچرے کی ڈھیر سے ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے جس کا مستقبل کچرا بابا سے بہتر ہے۔ یعنی کہ دیکھا جائے کہ وہی ایک کچرا بابا جو مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اسے اس بچے نے ایک نئی زندگی دی ہے، اور اس بچے کی جو زندگی ہے وہ کچرا بابا سے بہتر ہوگی۔ منظر نگاری کے حوالے سے دیکھا جائے تو کرشن چندر چونکہ ایک حقیقت پسند افسانہ نگار تھے، انہوں نے کچرا بابا میں بھی مثالی منظر نگاری کی ہے جس سے معاشرے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچرا بابا ان لوگوں سے کہتا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جو مرضی کوئی انہیں کچھ بھی کہہ دیتا تھا، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، مگر یہ تو ہے، ان کو حیرت تو ہوتی ہوگی دیکھ کر، دل میں تو ضرور سوچتا ہوں گے اس دنیا میں کون ہے جو کسی دوسرے سے بات کرتا ہے، اس دنیا میں جتنی گفتگو ہوتی ہے انسان کے درمیان نہیں ہوتی،
بلکہ اکثر اپنی ذات اور اس کی کسی غرض کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ دوستوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ دراصل ایک طرح کی خود کلامی ہوتی ہے، کیونکہ دوستوں کے درمیان میں جو گفتگو ہے وہ دراصل ایک طرح کی خود کلامی ہی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں موڑ بس اس وقت آتا ہے جب کچرا بابو کو اس ڈھیر میں ایک دن ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ملتا ہے۔ یہ بچہ کچرا بابا کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی بے مقصد زندگی میں ایک مقصد پیدا ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کرشن چندر نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ انسان جذبوں پر جیتا ہے، اور اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تو پھر اس کے جینے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تمام بڑے افسانہ نگاروں کی طرح کرشن چندر کا فن محبت، دیانت ہے، رواداری اور انسانیت جیسے پہلوؤں کے ذریعے انہوں نے انسانی اقتدار کی عکاسی کی ہے، جو اس کے افسانوں کی نمایاں خوبی ہے، اور وہ معاشرتی اقتدار اور مسائل کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس افسانے میں کرشن چندر ایک ایسے کچرا بابو کا بیان کو بتاتے ہیں جو بالکل مایوس ہو چکا تھا، جس کو اس کے اپنے رشتہ دار، اس کی اپنی بیگم تک چھوڑ کے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ سخت بیمار ہو چکا تھا۔ اس کے گردے وغیرہ نکال لیے گئے تھے، اسے ہسپتال سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اسے دوبارہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ جب اس کی مایوسی ختم ہوئی اور اس نے کسی کے لیے جینا شروع کیا۔ وہ یہ ایک نوزائیدہ بچہ ہی تھا جس نے اسے دوبارہ جینے کا یعنی حوصلہ دیا، کیونکہ اس نے اس بچے کے لیے جینا شروع کیا، اور پھر یہ خوش تھا کہ اس بچے کا مستقبل میرے جیسا نہیں ہو۔